علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ محترم و معزز علماء کرام اور محترم بزرگوں اور آپ کی جماعت کے ذمہ داروں، لاڈنو کی جماعت کے معزز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین مائیں بہنیں، جیسا کہ شیخ محترم نے وضاحت فرمائی آپ کے سامنے کہ ہمیں جو موضوع بولنے کے لیے شیخ نے حکم دیا ہے وہ ہے توحید اور اس کے اقسام اور شرک کی پہچان۔ پیارے بھائیو بزرگوں، توحید یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کریں گے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا سلسلہ جو بھیجنے کا اللہ نے قائم کیا وہ اس توحید کو بتانے کے لیے قائم کیا گیا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور اسی طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سبھی پیغمبروں نے اس توحید کے لیے بڑی محنتیں اور مشقتیں کی ہیں، پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس توحید کے لیے گھر بار کو بھی چھوڑ دیا ہے لیکن توحید کو نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم مخلوق اس دنیا میں اگر کوئی ہے اللہ کی تو وہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، اس کے میسنجر ہیں۔ انہی کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مخاطب کیا کیونکہ سب سے عظیم لوگ تھے وہ، اور ان کو اللہ نے پیغام دے کر کے بھیجا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ توحید کا پیغام تھا۔ اب قرآن میں رب العالمین نے ان پیغمبروں کو مخاطب کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ ہم نے سبھی پیغمبروں کی طرف یہ پیغام بھیج دیا ہے، یہ وحی کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے، اور آپ کو بھی ہم یہ بات بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا اللہ نے کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر تھے اور ان کے ساتھ آپ کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں لئن اشرکت، اگر آپ پیغمبر بھی توحید پر نہیں رہ سکے، نبی ہو لیکن اگر توحید تمہارے ذہنوں میں نہ بیٹھ سکی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا سبھی اعمال ضائع کر دیا جائے گا۔ تمہاری محنت، تمہاری دعوت، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری پریشانیاں برداشت کرنا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر توحید کے درس سے تم پیچھے ہٹ گئے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کون؟ پیغمبر۔ سب سے پہلے اللہ نے پیغمبروں کو مخاطب کیا میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، کیونکہ اگر وہ بھی یہ کام کرتے تو ان کی پیغمبری، ان کا مقصد
اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب غور کیجئے، اللہ نے پیغمبروں کو مخاطب کیا، اگر کوئی پیغمبر قرآن مقدس میں مخاطب ہے تو ہم بھی اس کے مخاطب ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو اللہ نے خطاب کیا ہے تو پوری امت اس سے مخاطب ہے۔ تو پیارے بھائیو، ہمارے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتایا کہ آپ بھی اگر ایسا کریں گے، یاد رکھیے عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اس توحید پر قائم نہ رہیں، ہم من چاہی زندگی گزاریں، ہم کلمہ تو پڑھ لیں، مسلمان کا ٹائٹل بھی اپنے ساتھ رکھیں، ہم ٹوپی کرتا پائجامہ بھی رکھیں، داڑھی بھی رکھیں، اور ماشاءاللہ ہماری زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ بھی ذکر ہو، ہم مکہ المکرمہ کا بھی قصد کریں، اللہ آپ سب کو وہاں لے کر کے جائے، ہم عمرہ بھی کریں، تو ان تمام اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر توحید آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو توحید کی سب سے زیادہ ضرورت ایک انسان کو ہے، اور اس کو ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اب میرے پیارے بھائیو، اس کے بعد آپ آئیے، ہمارے موضوع کے 3 حصے ہیں تقریباً، کوشش کریں گے جو وقت شیخ محترم نے آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہے اس میں اس کو ہم مکمل کریں۔ دوسرا حصہ ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم توحید کا نعرہ تو لگائیں لیکن توحید کی ڈیفینیشن، توحید کی تعریف، اس کی پریبھاشا ہی ہم نہ جانیں۔ تو دیکھیے، ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر توحید کہتے ہیں وحد یوحد، اس لفظ عربی لفظ ہے، اس سے توحید نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، یکتا بنانا اور تنہا کر دینا۔ اور شرعی اصطلاح میں توحید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت میں، ربوبیت کیا ہے بات آئے گی انشاءاللہ، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا، اور سبھی عبادات کو اسی کے لیے انجام دینا، اسی کا نام توحید ہے۔ پیارے بھائیو، توحید کی تعریف کے بعد ہمیں جاننا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا مقصد کیا تھا، انہیں کیوں بھیجا گیا تھا، کون سی چیز تھی کہ جس کے ساتھ اللہ نے ان کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ کتنے پیغمبر آئے دنیا میں تقریباً؟ کتنے؟ 1,24,000۔ تو ان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا، یہ چیز ضروری ہے کہ ان کی دعوت کا مرکز کیا تھا، اور آج ہماری دعوت کا مرکز کیا ہے۔ آپ کے علماء کرام آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں، آج مسلمان کیا سیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتا ہے، انبیاء کرام کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں بھیجے گئے، جتنے بھی پیغمبر، اس نے یہ دعوت دی، ہر امت میں، ہر نیشن میں، ہر جماعت میں پیغمبر آیا، ہر زمانے میں اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، اور اس کڑی کا آخری پیغمبر، اس دنیا کا سب سے عظیم انسان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا کہ جتنے پیغمبر آئے دنیا میں، ان کو کیا اللہ نے حکم دیا، کیا دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کیجیے۔ ایک اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبھی پیغمبروں کو بھیجا۔ اگر سجدہ کرنا ہے، اگر ہمیں کوئی نظر مانگنی ہے، ہمیں میرے پیارے بھائیوں قسم کھانی ہے، ہمیں ان مسجدوں میں آنا ہے، ان سب مقصد ان کا کیا ہونا چاہیے؟ وہ پیغمبروں کو دیا اللہ تعالیٰ نے، ان اعبدوا اللہ،
کہ اللہ کی عبادت کرنا، وَاسْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرنا، بچنا۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی پوجا کی جائے وہ طاغوت ہے، اور یہیں سے شرک کا چور دروازہ شروع ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیغمبروں کی دعوت کیا ہے؟ سب سے بڑی دعوت ان کی کہ وہ صرف ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے ان کو ڈرایا کہ تمہیں شرک نہیں کرنا ہے۔ تم اس گمان میں ہو کہ ہم شرک کر کے کامیاب ہو جائیں گے، تو تم پیغمبر ہو تب بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، پہلا پوائنٹ تھا۔ اور پھر ان پیغمبروں کو اللہ نے جو دعوت، جو پیغام دیا، جو میسج دیا، وہ یہ کہ تم ایک اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور طاغوت سے انہیں دور رکھو۔ تو یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے۔ ایک انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے، اب اس کی 60-70 سال کی زندگی ہو چکی ہے، اور اس وقت تک اس نے بہت زیادہ سجدے کیے، وہ گن نہیں سکتا۔ بڑے اذکار اس کے پاس ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، حج بھی ہے، جو سب سے بڑی عبادت ہے الحمدللہ۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اس کی زندگی میں توحید نہیں ہے۔ سبھی چیز ہیں، اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے، میرے اوپر جنازے کی نماز پڑھائی جائے، سبھی خواہش اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر توحید نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں صفر ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، چاہے ہم کتنے بڑے تقوی پرہیزگار بن جائیں، لیکن توحید اگر ہمارے ذہنوں میں پیوست نہیں ہوئی ہے تو پیارے بھائیوں، پھر یہ تمام عبادات، یہ 70 سال زندگی کی محنت، یہ لگن، یہ کوشش، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ توحید ہے، یہ توحید کا سبق ہے، یہ توحید کا خلاصہ ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتاح دعوت الرسل لا الہ الا اللہ، کہ رسولوں کی دعوت کی جو چابی تھی، مفتاح بولتے ہیں چابی کو، جو ان کی کنجی تھی وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی توحید۔ تمام رسولوں کی جو دعوت کا جو مرکز تھا، جو ان کا پیغام تھا، وہ توحید تھی۔ اس لیے اگر پیغمبروں کی دعوت میرے پیارے بھائیوں صرف توحید پر مرکوز تھی تو اس کی کچھ وجہ تو ہے، اس کی وجہ تو کوئی ریزن تو ہے۔ وہ پہلے نماز کے بارے میں بتا سکتے تھے، اللہ انہیں کوئی دوسرا شریعت کا مسئلہ دے کر بھیج سکتے تھے کہ یہ بتانا ہے لوگوں کو جا کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبھی پیغمبروں کو توحید کا پیغام دے کر کے بھیجا کہ یہ لوگوں کو بتانا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا درس ہے زندگی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیں آپ، جو 23 سالہ زندگی ہے نبوت کے بعد، اس میں سے مکہ میں آپ کتنے دن رہے؟ مکہ میں آپ کتنے دن رہے؟ 13 سال رہے، 10 سال مدینے میں رہے۔ تو 13 سال تک کیا کوئی مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہوا تھا؟ کیا نماز مکہ میں آپ پر فرض کر دی گئی تھی؟ زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ تمام جو مدینے میں جانے کے بعد تمام مسائل کو مکمل مفصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اللہ کے حکم سے، تو کیا یہ مکہ میں بھی تو نازل ہو سکتے تھے؟ بھئی دین کا یہ حصہ تھے، لیکن مکہ میں اللہ نے نازل نہیں کیے۔ آپ 13 سال تک، 23 سال کی جو مدت ہے، 13 سال تک صرف آپ توحید پر دعوت دیتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتے کہ میرے پیارے بھائیو یہ بتاؤ کہ میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی دشمن تم پر وار کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو مانو گے، مجھے سچا مانو گے؟ تبھی لوگ کیا کہہ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے دین کو نہیں مانتے تھے لیکن آپ کے ساتھ اس سماج میں رہتے تھے؟ ہاں، سب نے کہا نا اللہ کے نبی، ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے تو آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم مانیں گے آپ کی بات کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیکھا اور کہا تو پھر میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں، ایک عذاب ہے جس سے میں تم کو ڈرانا چاہتا ہوں، ان بتوں کی پوجا سے میں تمہیں
محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تو 13 سال تک آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنا بھی پڑا، آپ کے خلاف سازشیں بھی کی گئی، آپ جو مشرکین تھے وہ آپ کو قتل کرنے کے در پر ہو گئے، آپ کو مختلف اذیتیں دی گئی، آپ کے بھائیوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، 3 سال تک وہ بند رہے۔ کس لیے بھائی؟ کسی کی کوئی زمین لی تھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یا کسی کا کوئی مال چھین لیا تھا آپ کے ساتھیوں نے یا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایسا نہیں تھا، صرف یہی پیغام تھا کہ بھائی ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مکہ المکرمہ کے اندر 360 بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کو نصب کر کے ان سے اپنی حاجتیں منتیں مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی تو ان کو صرف توحید بتاتے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑی، آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ غور کریں، اگر آج ہم جہاں رہتے ہیں، آپ کا شہر لاڈنو ہے، اگر آپ کا کوئی محلہ، کوئی خاندان، کوئی شہر بائیکاٹ کرتے کہ اس سے بات نہیں کرنی ہے، اس سے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، اس کو چیز دینی نہیں ہے، اس کو کسی طریقے سے ان کی ہیلپ نہیں کرنی ہے، کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے مہان انسان، کل روز قیامت سب سے پہلے جنت کا دروازہ اس پیغمبر کے لیے کھولا جائے گا، اور کبھی اس پیغمبر نے قربان جائیے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی پر تہمت نہیں لگائی، ہمیشہ سچے پکے رہے۔ اور غیروں نے کہا کہ آپ تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتے ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ جو مشرکین تھے اپنی امانتیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر جاتے تھے، کہیں جا رہے ہیں سفر پہ، اللہ کے نبی سامان ہے، گھر سے چوری ہو سکتا ہے، کہ اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق پر ان کو 100% سے زیادہ یقین تھا۔ اس پیغمبر کو بائیکاٹ کا زمانہ دیکھنا پڑا، شعب ابی طالب میں بند کیا گیا، تو پیارے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بلگنے لگے، پریشان ہو گئے، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ مسلمان درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے۔ کیا وجہ تھی؟ مسلمانوں نے کسی کا برا کیا تھا؟ ارے مسلمانوں کا قائد جو آپ کا پیشوا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی زبان سے کسی کو اونچی آواز سے نہیں بولے، کبھی گالی نہیں دی، ان کی امانتیں وقت پر لوٹایا کرتے تھے۔ لیکن آپ کی سب سے بڑی غلطی انہیں کیا لگتی تھی؟ یہ توحید تھی کہ آپ انہیں بتوں کی پوجا سے دور کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ارے کیسا ہو گیا ہے، یہ ہمیں ایک اللہ کی پوجا کی عبادت دیتا ہے۔ ان کی منڈی میں، ان کی فطرت میں بت پرستی تھی۔ تو پیارے بھائیو، سب سے عظیم پیغمبر نے اس توحید کے لیے اپنی نبوت کے بعد 13 سال لگائے، 13 سال، پھر 10 سال مدینے میں رہے آپ۔ میرے پیارے بھائیو، 10 سال میں پورا دین مکمل ہوا، 13 سال میں صرف اللہ کے نبی نے کہا، اہل مکہ سے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ بہت بڑا عذاب تمہیں اس دنیا میں گھیر لے گا، اور آخرت جو تمہارے سامنے ہے اس میں تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو۔ کیا پیغام ملتا ہے پیارے بھائیو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں؟ توحید ہمارے نبیوں کی اور سبھی نبیوں کے امام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی پیغام تھا، یہی کوشش تھی کہ لوگ شرک سے محفوظ کر دیے جائیں۔ اب آپ دیکھیے اس توحید کی فضیلت کیا ہے، چند دلائل آپ سنیے میرے پیارے بھائیو۔ اللہ رب العالمین اس توحید کی فضیلت میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جب تم کوئی سوال کرو، کچھ مانگو، تو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ نے حکم دیا کسی اور سے نہ مانگو۔ آج ہم قبر پہ چلے جائیں، کسی پیر فقیر کے پاس چلے جائیں، کسی بزرگ سے ہم میرے پیارے بھائیو نقش و تعویذ لے لیں، بہت سے مولانا بھی ہیں جو نقش و تعویذ کرتے ہیں، دھندا بنا رکھا ہے، اس سے ہم سہارا لیں اور اس کو اپنی گردن میں، اپنے جسم میں لٹکائیں۔ یہاں تو رب نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں ضرورت ہو، سوال کرنے کی ضرورت ہو تو مجھ سے سوال کرو۔
فادعونی، مجھے پکارو، میں تمہاری ہر پکار کو سنوں گا، سننے والا ہوں۔ اگر ہم رب کے اس فرمان کے باوجود دوسرے راستے پر چلتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ توحید کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات، ذرا غور سے سنیے پیارے بھائیو، صحیح مسلم کی روایت ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سبحان اللہ۔ من مات، جو اس حال میں مرا، بھئی سب کو مرنا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہر کسی کو ایک دن اس دنیا سے چلا جانا ہے، اور قبر کی ایک اندھی کوٹری میں جا کر اکیلے تنہا لیٹ جانا ہے، لیٹنا پڑے گا، اگر کوئی راضی ہو نہ ہو، مرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں توحید کی فضیلت میں؟ من ماتا، جو اس حال میں مرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ صرف آپ نے مسلمان ہونا ثابت کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، لیکن آپ توحید نہیں جانتے ہو تو کیا جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی توحید پرست ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو۔ جنت کس کو نہیں چاہیے؟ ہر کسی کو جنت چاہیے، لیکن میرے پیارے بھائیو یاد رکھیے، اگر جنت میں جانا ہے، ہمارا ایمان کا یہ پورا حصہ ہے، جنت، جہنم، عذاب قبر، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ آخرت، اگر کوئی مسلمان ایمان نہیں رکھتا، اسلام کے دائرے سے خارج ہے وہ۔ اگر ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ جنت میں اور جہنم میں اللہ داخل کرے گا، تو پیارے بھائیو جنت میں دخول، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے، آمین۔ پیارے بھائیو اس توحید کے بغیر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ توحید حق اللہ علی العباد، کہ اللہ کا بندوں پر سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا پہلا حق ہے۔ حقوق العباد الگ چیز ہے، لیکن اللہ کا حق جو توحید ہے، اگر وہ ہم نے ادا نہیں کیا تو دنیا میں آپ پریشان ہو کر غلط کانسیپٹ، غلط یقین، غلط لوگوں کے حربے میں آ کر اپنے دین ایمان کو خراب کر کے آپ چلے جائیں گے، مر جائیں گے، ہر کسی کو جانا ہے، لیکن یاد رکھیے قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا آپ کو، سبھی لوگ آ جائیں گے، پہلا سوال کیا جائے گا من ربک، اب بتا۔ رب فرشتہ نازل کرے گا، قبر کے فرشتے پوچھیں گے من ربک، آج بتا کس رب کی پوجا کرتا تھا، کس کو؟ اللہ کے بارے میں تیرا کیا کانسیپٹ تھا، کیا عقیدہ تھا، تو بتا تیری توحید کیسی تھی۔ پہلا سوال ہے، اور تو بعد میں ہے چیز۔ سب سے پہلے قبر کے اندر اکیلے ہوں گے، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ خاندان ہے، نہ ہمارا بہت زیادہ علم ہے، وہاں تو صرف میرے پیارے بھائیو ہم تنہا ہیں، اور ہماری توحید ہمارے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں توحید پر زندگی بسر کی ہوگی تو پیارے بھائیو پہلا ہی سوال کا جواب فوراً ایک مومن جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب تو ایک اللہ ہے، میں اس کی پوجا کرتا تھا۔ اگر نہیں ہم نے توحید کو سمجھا تو قبر کے اندر سے ہی پیارے بھائیو وہیں سے ہم پہ جواب نہیں دیا جائے گا۔ کوشچن جو قبر کے ہیں، جو سوالات ہیں، وہ اللہ نے آؤٹ کر رکھے ہیں، 3 سوالات ہیں، اور ان کے ایک طریقے سے نمبرات بھی آؤٹ کر رکھے ہیں۔ جو قبر کے اندر ان 3 سوالات کا جواب دے گا، جس میں سے پہلا توحید ہے، وہ قبر کے اندر ہی اللہ تعالیٰ، حدیث میں آپ نے شیوخ کرام سے سنا ہوگا، علماء سے، کہ جو ان 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کے قبر کے اندر رب العالمین ایک کھڑکی کھول دیتا ہے، جنت کی طرف سے خوشبو اور ہوائیں آنے لگتی۔ یعنی کیا پتہ چلتا ہے، اگر ہم توحید پہ رہے تو مرنے کے بعد جو برزخی زندگی ہے، قیامت تو ابھی بعد میں آئے گی، اگر اچھی توحید پر زندگی بسر کر کے گئے تو اللہ کی نعمتیں تو مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے بعد جب جنت جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے وہ تو نعمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن قبر کے اندر رب العالمین جنت کی نعمتیں نازل کرتا ہے اگر توحید پر ہم یہاں سے گئے۔ اگر نہیں گئے تو قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اسی سے انسان عذاب کا مزہ چکھتا ہے۔ تو پیارے بھائیو،
توحید کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ جنت کے حصول کے لیے ہم کوشش جو کر رہے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ کوشش ہماری درست ہے کہ نہیں ہے، وہ صحیح راستے پر ہے کہ نہیں ہے، توحید کے راستے پہ ہے کہ نہیں ہے، عقیدے کے راستے پر ہے کہ نہیں ہے، منہج کے راستے پر ہے کہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے راستے پر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا ختم ہوگی، آگے کا سفر شروع ہوگا، وہ بھی بڑا امن و شانتی والا ہوگا، نعمتوں والا ہوگا۔ بس ضرورت ہے ہمیں کہ اپنی توحید کو ہم درست کریں۔ پیارے بھائیو، آج کے معاشرے میں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے کہ جو غیر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، غیر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، وہ بہت سے لوگوں سے منتیں مانگتے ہیں، بہت سے غوث اعظم یا عبد القادر جیلانی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا علی مدد، عدد یعنی علی ہماری مدد فرما رضی اللہ عنہ، اس طریقے کے نعرے لگاتے ہیں، یا غوث پاک ہم پریشانی میں ہیں، ہماری پریشانی کو دور کر۔ یہ تمام، یا بہت سے سوشل میڈیا پر آپ کو ایسے میسج مل جائیں گے کہ جو مسلمان اس میسج کو 20 مرتبہ آگے فارورڈ کرے گا وہ فلاں پریشانی سے محفوظ کر دیا جائے گا، جو شخص فلاں بزرگ کی مزار پر جائے گا اس کو اولاد ہو جائے گی، جو شخص فلاں کام کرے گا وہ ایسا کر لے گا۔ تمام جو چیزیں ہیں، یاد رکھیے ہمارے سماج کی باتیں ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری توحید کو برباد کرنے والی ہیں، دنیا کو برباد کرنے والی ہیں، آخرت کو برباد کرنے والی ہیں۔ تو آپ نے توحید کی فضیلت بھی جانی کہ توحید کے بغیر ہمیں، میرے پیارے بھائیوں، جنت میں ہمارا دخول ناممکن ہے، اور اس کے بغیر ہم کسی بھی طریقے سے جنت کے کسی دروازے میں داخل نہیں کیے جائیں گے، بلکہ جو توحید پر نہیں ہوگا اس کا ٹھکانہ نعوذ باللہ استغفر اللہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا حصہ جو ہمارے موضوع کا ہے وہ ہے، پیارے بھائیو بزرگوں، توحید کی اقسام۔ پیارے بھائیو بزرگوں، توحید کی چند قسمیں ہیں، اور علماء کرام نے جو اسلاف نے بیان فرمائی ہیں وہ 3 اقسام ہیں توحید کی۔ ان 3 اقسام کے ارد گرد توحید گھومتی ہے، ان 3 اقسام کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک چیز جانیے کہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے 3 چیزوں کا اور بھی ضروری ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہیں؟ سب سے پہلے علم ہے، دوسرا اعتقاد ہے، تیسرا التزام ہے یعنی عمل ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کی توحید کو کوئی خراب نہیں کر سکتا، آپ کے عقیدے سے کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ آپ یہ نعرہ لگائیں میں توحید پرست ہوں، توحید پرست ہوں، میں تو جانتا ہوں، لیکن 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں اس زندگی میں، کیونکہ عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ اگر کسی چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے اس چیز میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، کوئی انجینئر ہے، اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ڈگری ہے، اس نے دواؤں کے بارے میں اس نے وقت لگایا، ڈگری حاصل کی ہے، مرض کے بارے میں کہ فلاں مرض کی دوا کس انداز میں ہوتی ہے، کیسے تشخیص ہوتی، تب جا کے آپ اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کا مرض پہچاننے کے بعد وہ آپ کو دوا دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہم بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ ڈاکٹر نہیں ہیں، بہت سے ہو سکتے ہیں، اب آپ کسی غیر ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ کو کوئی بیماری ہو، اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں، اللہ آپ سب کو صحت تندرستی سے رکھے، تو آپ جائیں گے ان کے پاس تو کیا آپ کو بخار تھا لیکن وہ دوا کیا دیں گے آپ کو نزلے کی دوا دے دیں گے۔ آپ کو مرض کیا ہے، دوا کیا مل رہی ہے، کیونکہ اس کے پاس اس چیز کی معلومات ہی نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو توحید بھی اسی طریقے سے ہے، صرف توحید نعرے سے نہیں آئے گی، توحید کا ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، علماء کرام سے جڑنا پڑے گا۔ جو علماء کرام منہج سلف سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دروس میں آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیے،
تو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ سب سے پہلے علم کا حکم دیا ہے، توحید بعد میں ذکر کی آیت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ توحید کو پہلے لا سکتے تھے لیکن نہیں، پہلے کہا فَعْلَمْ، جانو، ایجوکیشن حاصل کرو، پہلے علم حاصل کرو توحید کے بارے میں، پہلے جانو، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہ توحید کیا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ تو پہلی چیز ہے علم حاصل کرنا اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں، توحید ربوبیت کے بارے میں، توحید الوہیت کے بارے میں، شرک کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، بدعقیدگی کے بارے میں علم حاصل کر لیا آپ نے۔ اب اعتقاد ہے دوسرے نمبر پر، جو ہمارا عقیدہ ہے، اعتقاد کو مضبوط کرنا ہے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو کہ اللہ ایک ہے، اس پر صرف زبان سے ہمیں نعرہ نہیں دینا ہے، بلکہ اللہ ایک ہے اس کو دل و جان سے جاننا ہے، اپنے دل میں اس کو سجانا ہے، عقیدے میں سجانا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اب ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے صرف زبان سے نعرہ لگا دیا کہ اللہ ایک ہے، سب لگاتے ہیں، سب کہتے ہیں، بہت سے بھائی ہمارے، وہ ہمارے بھائی ہیں، کوئی دشمن نہیں ہمارے، وہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، پھر ایسا کیوں کرتے ہو؟ پھر وہ غلط انداز کی باتیں آپ کو بتائیں گے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے تو ان باتوں میں آ سکتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ از ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی وسیلہ کیوں پکڑتے ہو، بزرگوں کا، قبروں کا، مزاروں کا۔ مثال کیا دیتے ہیں کہ جیسے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے چھت کے لیے، ایسے ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے ان بزرگوں کی، مزاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ کے پاس علم نہیں ہے تو کیا اس کی مثال جو دیتے ہیں ہمارے بھائی، کیا اس مثال کا آپ کے پاس توڑ ہے؟ نہیں ہے۔ تو توحید کو میرے پیارے بھائی وہ مضبوط کرنے کے لیے علم ضروری ہے، اور علم کے بعد اعتقاد، التزام جس کو بولتے ہیں وہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے علم حاصل کرنا، دوسرے نمبر پر میرے پیارے بھائی اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا، اس پر جم جانا اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، اس بات کو زبان سے اقرار کرنے کے بعد اس پر جم جانا ہے، عملی طور پر بھی اور اعتقادی طور پر بھی۔ اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان علم اور اطاعت سے بڑھتا ہے۔ بھئی ایمان ہے جو ہمارا، وہ کس سے بڑھے گا؟ ایمان کا تعلق عقیدے سے ہے، وہ علم سے بڑھتا ہے، اطاعت سے بڑھتا ہے۔ اگر آپ علم حاصل نہ کریں، آپ علماء کرام کی مجلسوں میں نہ بیٹھیں، تو کیا آپ کو علم حاصل ہوگا؟ یہاں ایک اور چیز آپ یاد رکھیں، علم کا مطلب یہ بھی نہ سمجھے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، کہ ہم نے خود قرآن کھول لیا اور حدیث کھول لی اور ہم نے اس کو پڑھ لیا اور ہمیں علماء کی مجلس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم کے لیے استاذ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کوئی بھی کتاب کھولنے سے پہلے علماء کی مجلس کو لازم پکڑنا ضروری ہے، تبھی آپ صحیح علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خود ہی استاذ بنیں گے، خود ہی طالب علم بنیں گے، تو پھر آپ صحیح چیز تک، صحیح توحید تک، صحیح اعتقاد تک، صحیح ایمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے علم حاصل کریں نوجوان، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے علم، اور اس کے اپوزٹ جہالت ہے۔ ایجوکیشن ضرور حاصل کریں، علماء کرام کے دروس میں ضرور بیٹھیں اور اپنی توحید کو مضبوط کریں۔ تیسری چیز ہے میرے پیارے بھائیو، التزام یعنی عمل۔ آپ نے علم حاصل کر لیا، آپ نے اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیا، اب تیسری چیز توحید کو مضبوط کرنے والی ہے عمل کرنا۔ عمل کر کے دکھانا کہ ایک اللہ ہے تو ایک ہی ہے، اس کے علاوہ تمام جو شرک کے دروازے ہیں، جو چور دروازے ہیں، ان تمام سے برات کا اظہار کرنا۔
اس چیز پر مرتے دم تک ڈٹے رہنا کہ ایک ہی اللہ پوجا کے لائق ہے، ایک ہی اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہمیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ اور اس حدیث پر یقین رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر پوری امت جمع ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس چیز پر یقین رکھنا، اگر پوری امت جمع ہو جائے چاہے کہ آپ کو نقصان یا آپ کو فائدہ پہنچائے، اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچے، وہ نعمت ملے، تو پوری امت بھی آپ کو اس نعمت سے سرفراز نہیں کر سکتی۔ تو اس چیز پر یقین رکھنا پیارے بھائیو، تین چیزیں ہیں توحید کا متعلق، علم ہے، اعتقاد ہے اور عمل ہے۔ اگر یہ تین چیزیں ہیں تو توحید سے آپ کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، ان فتنوں میں آپ کو کوئی مبتلا نہیں کر سکتا ہے، آپ کو شرک کے چور دروازوں یا شرک کے جو ذرائع ہیں ان تک نہیں کوئی پہنچا سکتا ہے۔ ان کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پیارے بھائیو، آپ نے توحید کے متعلق کہ توحید کو ہم کس انداز میں مضبوط کریں اور اس کو ہم کس انداز میں قائم و دائم رکھیں، یہ جانا۔ اس کے بعد توحید کی جو تین قسمیں ہیں وہ بھی ہم لوگ جانیں گے۔ تین قسمیں ہیں توحید کی، علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے تین قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اس سے زیادہ بھی چند علماء نے کیا ہے، لیکن جو معروف تقسیم ہے، مشہور جو تقسیم ہے، وہ تین قسموں پر علماء کرام نے توحید کو تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے توحید ربوبیت، نمبر دو توحید الوہیت، نمبر تین توحید اسماء و صفات۔ یہ تین قسمیں ہیں جو توحید کی ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے ہم نے کسی ایک کو ادا کیا، دوسری کو چھوڑ دیا، توحید مکمل نہیں ہوگی۔ دو کو کیا، تیسری کو چھوڑ دیا، توحید نامکمل ہے۔ ان تمام قسموں سے مل کر میرے پیارے بھائی توحید کا ایک مضبوط ستون قائم ہوتا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو قسم ہے توحید ربوبیت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، اور ہمیں دنیا کا جو نظام سسٹم ہے وہ چل رہا ہے وہ اللہ ہی چلانے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ موت وہی دیتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، لڑکا دیتا ہے یا لڑکی دیتا ہے، یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی ایک رب کو ماننا۔ اس قسم کو کفار و مشرکین بھی مانتے تھے۔ کفار مکہ جو تھے اس چیز کا اقرار کرتے تھے وہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے متعلق قرآن مقدس سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 میں فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ یاد رکھو، خبردار، پیدا کرنے والا اور حکم چلانے والا، دنیا کا نظام چلانے والا وہ ایک اللہ ہے، تبارک اللہ رب العالمین۔ وہ بابرکت ہے، بڑی برکت والا ہے، اس کے پاس برکت ہے، برکت کے خزانے ہیں، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ نے حکم دیا آیت میں کہ پیدا کرنے والا، دنیا کا حکم چلانے والا، حکم سے مراد دنیا کا نظام چلانے والا۔ کوئی بھی معاملہ ہے دنیا کا وہ صرف رب کے حکم سے چلتا ہے۔ بارش کوئی برسا سکتا ہے؟ دنیا کی بڑے سے بڑی مشینیں لگا دیجیے، آپ بڑے بڑے انجینئر کو بلائیے، کیا بارش، وہ کہیں کہ آسمان بارش برسا دیں، اپنی بڑی بڑی مشینیں فٹ کر دیں، تو کیا وہ بارش برسا سکتے ہیں؟ رب جیسی بارش برسا سکتے ہیں؟ نہیں برسا سکتے ہیں۔ کیا وہ زمین کو، جو سوکھی ہوئی زمین ہے، اسے ہرا بھرا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ رب کے حکم سے بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین میں میرے پیارے بھائیوں ہرے بھرے بیل بوٹے اگ آتے ہیں۔ تو یہ رب کا حکم ہے۔ رب کے علاوہ
اس کام کو جو ربوبیت میں شامل ہے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ کفار مکہ اس کو مانتے تھے، وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ جب آپ ان سے سوال کرو گے مشرکین مکہ سے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ضرور بضرور یہ کہیں گے کہ ایک اللہ ہے۔ وہ مانتے تھے، کفار و مشرکین مانتے تھے کہ ہاں ایک ہی اللہ ہے جو بارش برساتا ہے، اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، لیکن وہ اس کے بعد جو قسم آ رہی اس کو نہیں مانتے تھے، توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ پوجا کرتے تھے بتوں کی، وہ کاہنوں کے پاس جاتے تھے، جادوگری کرتے تھے، وہ مختلف جو ہے کہ کاہنوں کے پاس جا کر اپنا مستقبل معلوم کرتے تھے۔ اس سماج میں میرے پیارے بھائی بت پرستی بھری ہوئی تھی، اس لیے قرآن نے ان کی توحید ربوبیت کی گواہی دی ہے، لیکن ان کو اہل توحید نہیں کہا ہے کہ وہ اہل توحید تھے۔ کیا ہے؟ نہیں، صرف ان کی توحید کی جو 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم کی قرآن نے گواہی دی ہے کہ وہ مکہ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے وہ بھی اس توحید کی قسم کو مانتے تھے، لیکن اس سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ وہ توحید پرست تھے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں رب نے کہیں کہا کہ وہ توحید پرست تھے؟ نہیں کہا، یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن رب ماننے سے بات بنے گی نہیں۔ ابھی آگے بھی آپ کو اور معاملات ہیں جو توحید کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو پیارے بھائیو، آپ آج دیکھیے کہ توحید ربوبیت کو کفار اور مشرکین مانتے تھے، ہمارے سماج میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ کیا ہم توحید ربوبیت کو ماننے والے ہیں؟ ایک رب ماننے والے ہیں؟ نہیں مانتے ہیں۔ بہت سے مسلمان بھائی ہیں ہمارے، وہی حال ہے، بلکہ وہاں سے بھی آگے گزرے ہوئے ہیں۔ اب آپ دوسری قسم کی طرف پہلے آئیے۔ دوسری قسم ہے، پہلی قسم آپ نے سمجھ لی، دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں، یعنی تمام قسم کی عبادات کو اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانا، یہ توحید الوہیت ہے۔ جیسا کہ نماز صرف اللہ کے لیے ادا کی جائے گی، سجدہ اللہ کے سامنے مسجد میں یا کسی بت کے سامنے اگر سجدہ کرے گا تو توحید الوہیت میں خلل پیدا ہو گیا، عبادت کو دوسرے کی طرف پھیر دینا۔ اگر آپ قبر والے کے پاس گیا، یعنی اولاد مانگنا، رزق مانگنا، پریشانی کو دور کروانا، اسی طریقے سے کوئی بھی پرابلم آ جائے اس کو صحیح کرانا، اگر ہم اس کے لیے کہیں کسی قبر والے کے پاس گئے یا تعویذ کو گلے میں لٹکا لیا، اس کو ذریعہ سمجھا، تو پھر توحید الوہیت میں یہی خلل آ جاتا ہے۔ کسی بت کے سامنے گئے، کفار اور مشرکین یہی کرتے تھے کہ بتوں کے سامنے جا کر اپنی دعائیں کرتے تھے۔ مکہ کے اندر 360 بت تھے، سب سے بڑا بت بیچ میں بڑی بڑی حاجتیں ان سے پورا کیا کرتے تھے، ان سے مانگتے تھے۔ ان کے یقین جو ان کا اس طریقے سے ان کی سوچ فکر تھی۔ تو پیارے بھائیو، توحید الوہیت ہر قسم کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، قسم، تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے۔ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے، کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم، عربی میں واللہ۔ اگر قسم بھی کھانا پڑے تو اللہ کے علاوہ مائی کی قسم، قرآن کی قسم، باپ کی قسم، مائی کی قسم، مما کی قسم، قرآن کی قسم لوگ کھاتے ہیں۔ اگر یہ بھی کریں گے تو توحید الوہیت میں اسی سے خلل واقع ہوتا ہے۔ دوسری قسم، یعنی ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ آپ کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ میری نماز، وَنُسُكِي میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سب ایک اللہ کے لیے ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو پیارے بھائیو،
آپ ذرا غور کریں، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دو قسم ہو گئی۔ توحید ربوبیت کو آپ نے سمجھا، الوہیت کو سمجھا، یا ان دونوں قسموں میں ہمارے مسلمانوں کے درمیان صحیح علم ہے، صحیح چیز پر قائم ہے؟ ہمارے بھائی، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو توحید ربوبیت کا اقرار کریں گے جیسے کفار اور مشرکین کرتے تھے، لیکن توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے۔ کہیں بہت سے اجمیر شریف جاتے ہیں، اجمیر شریف، مدینہ شریف، بہت سے مدینہ شریف جاتے ہیں، وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شرک کا ذریعہ ہے۔ اور شریف اور لگا دیتے ہیں، بریلی شریف بہت بڑا عظیم جگہ ہے، شریف لگا کر اس جگہ کو عظیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے مسلمان بھائی ان کے پاس علم نہیں ہے تو وہ ان تمام چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، اگر توحید الوہیت کو آپ کو سمجھنا ہے تو شرک کے چور دروازوں کو سمجھنا پڑے گا۔ قبر، مزار، پیر، فقیر، تعویذ، گنڈے، غوث، یہ سب تمام جو یہ نعرے ہیں، تمام جو یہ چیزیں ہیں، یہ آپ کی توحید الوہیت کو غارت کر دیتی ہیں۔ آپ توحید پر قائم نہیں رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اجمیر شریف، ممبئی سے ایک ٹرین آتی ہے، آپ کو پتا ہوگا، وہ خاص طور پر اجمیر شریف کے لیے جاتی ہے، جس میں ایسے لوگ کتنے ہیں، آپ بیٹھیں گے اس میں، جب دیکھیں گے لوگوں کی گفتگو تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں، ہم داتا، اور ہم تو ان کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تمام مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، لیکن توحید کا علم نہیں ہے، ان کے علماء نے توحید ان کو نہیں بتائی، ان کی مساجد میں توحید کے درست نہیں ہوئے، ان کو ایسے علماء نہیں ملے جو ان کو ڈراتے۔ آج ان کے پاس علم نہیں ہے، اگر ان کو بتایا جاتا ہے تو میرے پیارے بھائیوں ان کو طعنہ دیے جاتے ہیں، گمراہ ہو تم نبی کو نہیں مانتے۔ یعنی نبی کو ماننے کا مطلب نبی کا نام آئے تو ہم انگوٹھا چوم لیں، یہ نبی کا، اب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہم میلاد منا لیں، اور ہم صبح مائک کھول کر نبی کے نام پر درود پڑھ کر ہم کہیں کہ ہم تو بہت بڑے اہل توحید ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نبی سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، صحابہ کرام ہاتھوں میں اس وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ کیا ان سے بڑھ کر کوئی محبت کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے، کبھی کسی صحابی نے آپ کی قبر پر جا کر منتیں نہیں مانگی، سجدہ نہیں کیا، التجا نہیں کی۔ ارے وہ تو نبی سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ جہاں قدم رکھتے، جس راستے پہ آج چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ قدم رکھتے دوسرے صحابی اسی جگہ پر قدم رکھتے تھے، اتنی عظیم محبت تھی۔ ارے کھکار جو ہوتی ہے جس کو ہم پھینک دیتے ہیں، نبی اگر تھوکتے اس کو بھی صحابہ کرام ہاتھوں میں لے کر جسم پر مل لیتے تھے، اس سے اتنی شدید محبت تھی۔ انہوں نے تو ایسا کبھی نہیں کیا کہ مدینے میں جا کر انہوں نے منتیں مانگی ہوں، وہاں سجدہ کیا ہو۔ ان سے بڑھ کر کوئی اچھا مسلمان ہو سکتا ہے، اہل توحید ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی جماعت سے بڑھ کر اسلام کو سمجھنے والی کوئی جماعت نہ آئی ہے، نہ قیامت تک آئے گی۔ ارے انہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان علماء کرام ہیں، شیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، مائیں بہنیں ہیں، ہم سب جو ہے کہ جو علم سیکھ رہے ہیں، کون سا علم سیکھ رہے ہیں؟ وہی علم جو صحابہ کرام نے بڑی محنتوں سے میرے پیارے بھائیوں ہم تک پہنچایا ہے۔ اس جماعت نے کوڑے کھائے، گھر بار چھوڑ دیا، لیکن کبھی اپنی توحید کے سکون کو، توحید کے سبق کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیا۔ مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکالے گئے، کتنے صحابہ کرام تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مالدار صحابی تھے، بڑے عظیم صحابی تھے۔ مکہ میں جس گلی سے نکل جاتے تھے وہ گلی خوشبو سے مہک اٹھتی تھی، اتنے عظیم صحابی تھے، مالدار تھے، عظیم تھے، لیکن نبی کو مکہ سے نکالا گیا، نبی سے محبت کرتے تھے، مکہ سے نکل گئے کہ میرے نبی کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ تو ہجرت کر گئے، آپ بھی ہجرت کر جاتے ہیں، پورا مال جو ہے کہ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مشرکین نے مکہ سے نہیں نکلنے دیا، گھیر لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ نبی کو نکال دیا، ہمارے نبی چلے گئے تو اس کی یاد میں ہمیں یہاں ہمارا دل نہیں لگتا، ہم نبی کے پاس مدینہ جا رہے ہیں۔ مال چھین لیا، کہا کہاں جاتے ہو؟ تمہیں بخشیں گے نہیں، مشرکین نے کہا۔ صحابی رسول کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو؟ ارے یہ جان ہے، اس کو لے سکتے ہو تم، یہ مال ہے، اس کو چھین سکتے ہو، لیکن نبی کی محبت دلوں سے نہیں نکال سکتے ہو۔ شیطانوں، تو میرے پیارے بھائیو، اس صحابی کا مال چھین لیا گیا، لیکن آپ مدینہ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ان پر آپ کی نظر پڑی، کیا کہا؟ ربح صہیب، اس کے صہیب کی جو تجارت ہے وہ کامیاب ہو گئی، کامیاب ہو گئے یہ صحابی رسول۔ اتنی عظیم محبت تھی صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس شریعت کو پہنچانے والے سب سے بڑے عظیم لوگ صحابہ کرام ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے تو اس کے منہج پر آپ کو میرے پیارے بھائیو ضرور شک ہو جانا چاہیے۔ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی صحابی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر کے آخری صحابی ابو طفیل رضی اللہ عنہ جو تقریباً 110 ہجری میں انتقال ہوا، اگر کسی بھی صحابی پر کوئی انگلی اٹھائے تو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ صحابہ کرام نبی سے محبت کرتے تھے، کبھی مدینے میں قبر موجود تھی، قریب تھے، وہی ان کا مسکن تھا، وہ شہر تھا، کبھی نبی سے جا کر فریاد نہیں کی، قبر پر جا کر سجدہ نہیں کیا۔ آج اگر ہم مسلمانوں سے کوئی یہ دعویٰ کرے تو میں تو مدینہ جا رہا ہوں نبی سے ملاقات کے لیے اور میرا بھی سلام عرض کرنا، تو یہ نبی سے محبت نہیں ہے، آپ کی توحید الوہیت میں یہی خلل ہے۔ ارے نبی ہماری طرح انسان تھے، نبی کا یہ مقام ہے کہ جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے اس شریعت پر عمل کریں، شرک کو چھوڑیں، شرک کے چور دروازوں کو بند کریں۔ نبی کا یہی پیغام ہے۔ نبی سے محبت کرنے کا اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ آپ کا تبھی سچا ہوگا جب آپ نبی کی شریعت کو منعن ایسے ہی فالو کریں گے جیسے نبی نے اور اس کے صحابہ کرام نے اس کو ایکسپلین کیا ہے، جو علماء کرام آپ کو وضاحت کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، دو قسم آپ نے جانی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت۔ تیسری قسم کیا ہے؟ توحید، آپ لوگ بھی تھوڑا بول لیں، توحید اسماء و صفات۔ تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں، قرآن و حدیث میں جو نام اللہ کے ذکر ہیں، ان تمام ناموں اور صفات پر اسی طرح سے ایمان رکھا جائے جیسا قرآن حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ نہ تحریف کر سکتے ہیں، نہ تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ تمثیل بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کا نام، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے؟ عرش پر رہتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان رب العالمین عرش پر مستوی ہوا۔ اب اللہ کی ایک صفت ہے، اب کیسے اللہ رب العالمین کا عرش ہے، کیسے بیٹھے ہیں، اب ہم اس کی تشبیہ بیان کریں کہ جیسے ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں، آپ سب بیٹھے ہیں، ایسے اللہ بیٹھا ہے، تو یہ تشبیہ ہو گئی۔ بس اللہ نے، قرآن نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ رحمان عرش پر رہتا ہے، عرش پر رب العالمین رہتا ہے، بس یہ ہمیں جاننا ہے۔ اب ہمیں اس میں اپنا دماغ نہیں لگانا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، ہم دماغ لگائیں کہ دونوں ہاتھ کیسے سیدھے ہیں، ارے یہ کیسے ہو گیا؟ ہمیں جو بتایا گیا ہے اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں، اس پر مکمل یقین رکھنا ہے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ جس نے ایسا کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیو، اہل سنت والجماعت کے راستے سے قدریہ، معتزلہ، بہت سے خوارج، یہ تمام لوگ کیوں گمراہ فرقے قرار دیے گئے؟ انہوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں تعویل سے کام لیا، انہوں نے اپنے دماغ کو، مائنڈ کو چلانے کی کوشش کی۔ تو تیسری قسم ہے اللہ کے اسماء و صفات کو ایسے ہی ماننا کہ جیسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اپنا دماغ وہاں تک چلانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مثل، اللہ تعالیٰ کے مثل، اس کے مشابہ
کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ وہ اکیلا تنہا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ سسٹم چلانے والا ہے، وہ عظیم ہے، ہم سب کچھ اس کے محتاج ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سب سے زیادہ سننے والا ہے اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اللہ کا ایک نام السمیع ہے، ایک اللہ کا اسماء و صفات میں سے العلیم ہے۔ اور العلیم جو نام ہے اللہ کا، یعنی جاننے والا، کتنا جاننے والا؟ ہم لوگوں کی طرح جاننے والا۔ العلیم مبالغہ کا سکہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ رب العالمین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے علم کی ہمیں اور پیغمبر کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اپنی صفات میں ایک نام اللہ کا موجود ہے العلیم، کہ سب سے زیادہ جاننے والا، ان سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیے، رب کا ایک صفتی نام العلیم ہے۔ رب نے آخری پیغمبر کو پہلی وحی نازل فرمائی، وہ کیا تھی؟ وہ علم کے بارے میں تھی، ایجوکیشن کے بارے میں تھی۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ توحید اگر ہمیں سلامت رکھنی ہے تو پیارے بھائیو، توحید اسی وقت ہماری سلامت رہ سکتی ہے تب ہمارے پاس علم ہوگا، صحیح علماء سے علم ہوگا۔ یہ نہیں کہ آج جو سوشل میڈیا پر جو فتنے ہیں، جو بہت سی چیزیں ہیں، ان کو ہم دیکھ کر علم حاصل کرنا چاہیں اور علماء کی رہنمائی نہ لیں تو پھر آپ علم نہیں حاصل کریں گے، بلکہ آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے علماء کرام کی۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس علماء کرام موجود ہیں جو صحیح علم بتاتے ہیں، جو فتنوں میں مبتلا نہیں ہیں۔ آج بہت سے علماء ہیں، بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو، میرے پیارے بھائیو، آج کے بہت سے فتنے ہیں، ان میں وہ شامل ہیں، کسی نہ کسی ناحیے سے شامل ہیں۔ چاہے وہ جماعت اسلامی کا فتنہ ہو، چاہے وہ تحریکیوں کا فتنہ ہو، چاہے وہ اسرار، یا اسی طریقے سے آج کے جو بہت سے گمراہ کن جن کو علماء کرام نے گمراہ کہا ہے، ان کو سننے سے منع کیا ہے، علماء کرام نے منع کیا ہے۔ تو بڑے علماء نے، اجلہ علماء نے، جن کو پوری دنیا جن کے علم سے روشناس ہوئی ہے، تو اگر ایسے لوگوں کو آپ سن رہے ہیں اور علم بڑھا رہے ہیں تو پھر آپ کا علم نہیں، بلکہ آپ میرے پیارے بھائیوں صحیح توحید سے بھٹک سکتے ہیں۔ اس لیے صحیح علماء کو سننا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آخری جو بات ہے میرے پیارے بھائیوں، بلکہ اس کے بعد بھی ایک عنوان ہے کہ شرک کی پہچان ہمیں کیسے کرنی ہے۔ ہمارے موضوع میں یہ بھی ہے کہ شرک کی پہچان، تو شرک کی پہچان کے لیے چند چیزیں آپ سے عرض ہیں، آپ کے پیش خدمت ہیں کہ جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے شرک کسے کہتے ہیں یہ جاننا ضروری ہے۔ بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو شرک کر رہے ہیں لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہی ہے، اس کو سب لوگ کر رہے ہیں۔ تو شرک کا علم حاصل کرنا، شرک کی اقسام کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ شرک کی یہی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو بھی کسی طریقے سے شریک ٹھہرانا، اس کے اسماء و صفات میں تعویل، تحریف، تمثیل سے کام لینا، اور اس کے ساتھ کسی اس کی عبادت میں، اس کی قدرت میں، اس کی رزاقیت میں کسی دوسرے کو شامل کر لینا، یہ شرک ہے۔ تو شرک کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور یہ شرک اتنا بھیانک ہے کہ اس سے بڑا بھیانک کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر انسان زندہ ہے، ابھی سانس چل رہا ہے، عقل اس کی، دماغ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ توبہ کرتا ہے، شرک پر بھی ہے تو معاف کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد اگر شرک کر مر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں معافی نہیں ہے۔ اگر معافی نہیں ہے تو جنت کا دروازہ ہمارے لیے بند ہے، پھر کون سا دروازہ کھولا جائے گا؟ بھئی جنت کے اپوزٹ جہنم میں آپ کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جگہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو پیارے بھائیو، شرک اتنا بھیانک ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، دھوکے میں نہیں رکھا۔
رہے. کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب العالمین مجھے پتہ نہیں تھا، ایک بار مجھے اور زندگی چاہیے. بہت سے لوگ کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں ایک بار اور دنیا میں اللہ مجھے بھیجتا. لوگ کہیں گے، آیا ہے آیات احادیث میں کہ لوگ کہیں گے اللہ ایک بار موقع اور دے دے، ہم اس بار دنیا میں صرف تیری عبادت کریں گے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا. یہ موقع ایک بار ملا ہے، 60 سال 70 سالہ. پیارے بھائیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، اس کے بعد نہیں ملے گا. اس لیے شرک کے بارے میں جاننا ہے. اللہ نے کہا کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا. اگر اس پر کوئی مر جاتا ہے تو بتائیے کیا فائدہ رہا اس دنیا میں آنے کا؟ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جائے گی، یہ ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا. اس لیے ضرورت ہے کہ شرک کے بارے میں معلومات حاصل کریں، جانیں اور اس کو اپنی زندگی سے بھگائیں، گھر سے بھگائیں. ماؤں بہنوں کو اس کے بارے میں شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور علماء کرام کی مجلسوں میں آنا چاہیے اور اپنی نسلوں کو اس کا درس دینا ہے کہ شرک کے بغیر ہمیں، میرے پیارے بھائیوں، اس دنیا سے ہمیں توحید پرست ہو کر کے جانا ہے. تب تو ہم کامیاب ہیں اور آنے والی پیڑھی بھی کامیاب ہے. اگر شرک پر انتقال ہو گیا تو پھر پیارے بھائیوں، بزرگوں، اس زندگی کا جو 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، ابھی جوانی ہے، اور چند 10 سال 15 سال کے بعد بڑھاپا بھی آ جاتا ہے. ابھی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بزرگ بھی ہیں جو آج نوجوان ہیں، جن کی نسوں میں خون دوڑ رہا ہے، طاقت ہے. وہ نشے میں، بہت سے نوجوان نشے میں، ارے ابھی تو میں بہت طاقتور ہوں، ابھی تھوڑا سا فیشن ویشن کروں، ابھی کیا ضرورت ہے مسجدوں میں جانے کی، تب تھوڑا بڑھاپا آئے گا تب مسجد پکڑ لیں گے. تو پیارے بھائیوں، نوجوان بھائیوں، یہ جوانی بہت عظیم نعمت ہے. بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا. ممکن ہے جوانی میں اللہ ہم میں سے کسی کو بلا لے، کوئی ضروری ہے؟ گارنٹی ہے کیا زندگی کی؟ کسی کو گارنٹی دی اللہ نے؟ کوئی کارڈ دیا ہے کہ تمہیں میں اتنی زندگی دوں گا؟ ارے موت اور زندگی کا کارڈ اللہ کے پاس ہے. اس لیے اس دھوکے میں نہ رہیں. اور اس جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَا، کہ بھئی جوانی میں نے دی تھی، تیرے جسم میں طاقت تھی، قوت تھی، اس کے بارے میں بتا، اس جوانی کو کیسے گزارا. تو مائیں بہنیں، ہمارے نوجوان ساتھی، یہ نہ دھوکے میں رہیں کہ جوانی ہے ابھی تو بعد میں دیکھتے ہیں، ابھی تھوڑا سا موج مستی کر لیں، ابھی تھوڑا سا عیاشی میں زندگی بسر کر لیں، بعد میں جب آ جائیں گے مسجدوں میں تو بعد کسی کا کل نہیں آیا ہے، موت آ جائے گی ہم میں سے کسی کو. تو پیارے بھائیوں، شرک کو جاننا ہے. تو شرک کو جاننے کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا اور علماء کرام کے دروس میں شامل ہونا پڑے گا. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے پیارے بیٹے، تو شرک نہ کرنا. دیکھیے ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، مال کی نصیحت نہیں کر کے جا رہے ہیں، کسی پراپرٹی کی نصیحت نہیں ہے، کوئی وراثت میں کیا دے کے جا رہے ہیں، مال کی وراثت نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، توحید کی وراثت دیکھیے ایک اپنی اولاد کو دے کر کے جا رہے ہیں. لقمان علیہ السلام ایک عظیم انسان گزرے ہیں، فرماتے ہیں میرے بیٹا، ان کی نصیحت کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے. کتنی عظیم نصیحت ہے کہ بیٹے شرک نہ کرنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن موجود ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ، ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے. پیارے بھائیو، لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو وراثت میں کیا دے کے جا رہے ہیں؟ توحید. ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہم بھی غور کریں. ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اہل توحید میں شامل کیا کہ نہیں؟ اچھے سے اچھا اسکول میں آپ داخل کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام کسی ایجوکیشن سے نہیں روکتا اگر وہ اسلام سے دور نہیں کرتی ہے، اللہ سے دور نہیں کرتی ہے. لیکن کیا ہم نے غور کیا کہ ہم نے اپنی اولاد کو، بچوں کو، بچیوں کو توحید کا کوئی کلمہ پڑھایا ہے؟ توحید کا کوئی سبق سنایا ہے انہیں؟ کلمے کا مطلب کبھی بتایا ہے انہیں؟ یہاں ایک عظیم انسان جن کا ذکر رب نے قرآن میں فرما دیا، اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی شرک نہیں کرنا، شرک سب سے عظیم گناہ ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم وراثت میں مال دے کر کے جائیں، اچھی بات ہے، آپ پراپرٹی، اچھا مکان، بنگلہ دے کر کے جائیں، لیکن بچوں کو اگر کوئی وراثت میں سب سے عظیم ہم چیز دے سکتے ہیں ہمارے بھائی بزرگوں، کیا ہے؟ وہ توحید کی میراث ہے. میرے پیارے بھائیوں، جو عظیم ہے، توحید کا سبق ہے،
اسے دینے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، شرک کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ شرک کو ہم کس طریقے سے پہچانیں گے؟ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم شرک کی آپ نے تعریف سنی، اس کے بارے میں جو دلائل سنے۔ شرک کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ ان دو چیزوں کو جاننا ضروری ہے تو آپ شرک کو جان جائیں گے۔ دو چیزوں کو جان لیے تو شرک کو ہم جان جائیں گے۔ شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر وہ ہے جو ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ شرک اکبر جو ہمیں اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتا ہے وہ شرک اکبر ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا۔ پکارنے سے مطلب بھئی فریاد کے لیے، ضرورت کے لیے، اولاد کے لیے، کوئی اور موت و حیات کے لیے کسی کو پکارنا اللہ کی طرح، یہ شرک اکبر ہے۔ جو بزرگ فوت ہو گئے، ہمارے باپ دادا چلے گئے، ان میں سے یا گاؤں بستی میں سے، شہر میں سے کسی کو مدد کے لیے پکارنا، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ اب انسان چلا گیا، اب ذرا غور کیجئے، جو انسان چلا گیا اس کی روح قبض کر لی گئی، اب انسان وہ قبر میں تنہا ہے، وہ محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بول نہیں سکتا، وہ دوبارہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا، وہ خود ہمارا محتاج ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ برزخی زندگی میں ہم نہیں جانتے کہ کیسے حال میں ہے، اور وہ ہمارا محتاج ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ ہمارے والد، ہمارے دادا، ہمارے کوئی قریبی چلے گئے، سب کو جانا ہے، اللہ ہم سب کا توحید پر خاتمہ فرمائے، آمین۔ تو پیارے بھائی، وہ ہمارے محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا کریں، اللہ نے ابھی زندگی دی ہے، اور انسان کتنا بیوقوف ہے، ان محتاج لوگوں سے جا کر وہ فریاد طلب کرتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، دماغ پر زور دیں۔ جو خود ہمارا محتاج ہے، قبر میں بول نہیں سکتا، جو حرکت نہیں کر سکتا، جس کی زندگی کے بارے میں، جو برزخی زندگی ہمیں علم نہیں دیا گیا، اللہ جانتا ہے، پھر ہم ان مردوں سے مدد طلب کریں، تو یہی سب سے بڑی میرے پیارے بھائیو بیوقوفی ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ کچھ لوگ کہیں غیر اللہ کے نام پر قربانی دینا، دیتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سی مزارات پر کسی کے نام سے قربانی جانور ذبح کر رہے ہیں، کسی کے نام سے جانور مزاروں پر دیتے ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ اگر جانور ذبح کیا جائے گا تو ایک رب کے نام سے، بسم اللہ واللہ اکبر، خلاص، ایک اللہ کے نام سے جانور ذبح کریں گے، کسی دوسرے کے نام سے ذبح کرنا شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، ابھی کچھ بیری جماعت کے اس بزرگوں نے بتایا تھا کہ کچھ ائمہ حضرات فال نکالتے ہیں۔ شیخ محترم، فال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کل کو کیا ہوگا، مطلب وہ امام بنے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے کہ امامت کے درجے تک پہنچایا ہے، لیکن لوگوں کو شرک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ فال نکالنا، ایک مسلمان ایسا کام کر سکتا ہے؟ ارے مستقبل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، کل کیا ہوگا رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن آج لوگ فال نکال کر کہیں چوری ہو جائے کہ فلاں شخص نے چوری کی ہے، میرے پاس آ جانا، فلاں مولانا کے پاس جانا، فلاں شخص کے پاس جانا، وہ بتا دیں گے، وہ نکال دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے سماج میں؟ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، بلاتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیسے کیسے چوری ہوئی، کب ہوئی، کون تھا، کس پر شک ہے، پھر آپ نے کچھ کہہ دیا، اسی میں سے وہ آپ کو بتائیں گے کہ تیرا گھر والا، تیرا فلانا، آپس میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، عداوتیں پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کے دل، خونی لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر جادو کا سسٹم چل جاتا ہے، ایک دوسرا، تیرے اوپر تو جادو کر دیا، کس نے کیا؟ تیرا بھائی نے کیا، ارے تیری ماں نے کر دیا، نعوذ باللہ، آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں پیدا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، تو
تو یہ شرک اکبر ہے۔ اگر آپ کو کوئی گمراہ کرے، آپ اہل توحید کے صفوں میں آ گئے ہیں، آ جائیے، ان تمام شرک کے دروازوں کو بند کیجیے۔ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو رب کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا، پریشانی آ جائے کوشش کیجیے، لیکن صبر کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر صبر کریں گے اللہ اجر دے گا۔ اگر ان شرک کے دروازوں میں جائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں، وہ جو اللہ نے صبر کا اجر لکھا ہے وہ بھی ہم سے غائب کر دیا جائے گا، شرک میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اگر کسی کے پاس جائیں گے کہ ہماری چوری ہو گئی، کیا بولتا ہے آپ کی زبان میں اس کو؟ مطلب لوگوں کے پاس کہ کس نے چوری کی ہے یہ پوچھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، کیا بولتے ہو آپ لوگ اس کو؟ فال کھولنا کہ فلاں کا نقصان ہوا، چوری ہوئی، فال کھلوانے کے پاس وہاں جائیے۔ یہ راستہ مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ ارے میرے پیارے بھائیو، اگر فال یہ تمام چیزیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جاتے، صحابہ کرام کر کے جاتے۔ صحابہ کرام کے کتنے نقصانات ہوئے، کیا کبھی کسی صحابی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، کسی عالم سے سنا ہے کہ اس نے فال نکلوائی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑے جانکار تو آخری الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ سے کسی نے نہیں نکلوائی۔ تو آج کتنا بڑا مولوی کیوں نہ آ جائے، وہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جو دین کا حصہ نہیں ہے، نبی نے صحابہ کرام نے نہیں بتایا ہے، تو وہ سمجھ جائیے کہ یہ ڈھونگی بابا ہیں، یہ مسلمانوں کے عقائد سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ انہیں صرف جیب بھرنی ہے اپنی، بس انہیں جیب بھر کر اپنے پیٹ پالنے ہیں، اتنے بڑے بڑے پیٹ کر رکھے ہیں، اور مسلمانوں کے عقائد سے انہوں نے میرے پیارے بھائیوں کھلواڑ کر کے انہیں شرک کے دروازوں پر لے کر گئے ہیں، انہیں جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے شرک کے بارے میں۔ شرک اکبر آپ نے سمجھا جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب اسلام سے خارج ہو کیا بچا پھر؟ صفن صفا ہے، کیا بچا ہے؟ کچھ نہیں بچا ہے۔ زبان سے نعرہ لگاتے رہیے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں۔ زبان سے نعرہ صرف لگے گا، آپ کا موت آ جائے گی۔ اگر آپ اس شرک اکبر جو شرک کی پہلی قسم اس میں شامل ہو گئے تو ہمارا میرے پیارے بھائیوں کوئی بھی عمل پھر قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی بچائیے اور اپنے قریب لوگوں کو بچائیے، اپنی اولاد کو بچائیے۔ شرک اکبر جو یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ دوسری قسم ہے شرک اصغر، دوسری قسم ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک، اس سے پہلے بڑا شرک۔ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر ہے کہ جو انسان کو یعنی مسلمان کو اسلام سے تو خارج نہیں کرتا ہے، لیکن ایمان کو شدید نقصان پہنچاتا ہے، ایمان کو شدید نقصان پہنچاتا ہے اور انسان کو شرک اکبر تک پہنچاتا ہے۔ شرک اصغر ہمیں اسلام سے خارج نہیں کرتا ہے، لیکن ہمیں شدید نقصان پہنچاتا ہے اور ہمیں شرک اکبر تک پہنچاتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی امت سے شرک اصغر کا سب سے زیادہ خوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے کہا الریا، وہ ریاکاری ہے، یعنی ہم نماز پڑھیں تو ہم دکھلاوے کے لیے کہ بھائی لوگ دیکھیں مجھے کہ نمازی ہے، ہم تہجد گزار بنیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ شرک اصغر ہے، انسان کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اخلاص کو برباد کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ حج کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں تاکہ حاجی کہلائے جائیں، عمرہ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ عمرہ کر لیا ماشاءاللہ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ بہت سے نوجوان کوئی کام کر رہے ہیں نیکی کا، وہ سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں تصویریں کہ دیکھیے فلاں ماشاءاللہ یہ عمرہ کرنے گئے، یہ فلاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیے تہجد میں آئے ہیں، اور اپنا جو عبادات ہیں ان کی وہ میرے پیارے بھائیو سوشل میڈیا پر ان کو ظاہر کر رہے ہیں۔ تو یہ ریاکاری عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اخلاص کو انسان کے دل سے نکال دیتی ہے۔ اگر کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، آپ سجدہ کر رہے ہیں، اگر اس سجدے میں ریاکاری مطلوب ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ لے اور یہ کہے کہ بھائی ماشاءاللہ نماز پڑھ رہا، بڑا لمبا سجدہ کرتا ہے، تو اس سجدے کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور پھر اس کا مقصد اللہ سے نہیں جڑتا ہے، اسے بندے سے مقصد جڑا ہوا ہے
کہ لوگ مجھے دیکھ لیں، مجھے اچھا کہہ دیں، بس وہیں تک اس کا معاملہ ہے، خلاص۔ اب رب تک تو معاملہ پہنچا ہی نہیں ہے، اس نے اخلاص کو اپنے دل سے کھرچ کر پھینک دیا۔ اور شیطان مزید ایسا کرواتا ہے۔ بہت سی عبادات ہیں، ہمارے بہت سے حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہمیں حاجی کہا جائے۔ اگر ایسا ہے تو کوئی مقصد نہیں حاصل ہوا حج کا۔ ارے حج تو اتنی بڑی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو حج مبرور کرتا ہے وہ ایسے آتا ہے حج کر کے کہ جیسے ابھی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا گنہگار ہوتا ہے؟ وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، شرک اصغر وہ ہے جو ہمیں بڑے گناہ تک پہنچاتا ہے، شرک اکبر تک۔ جب ہمارے دل سے اخلاص نکل جائے گا تو پھر ہمیں اللہ کا ڈر خوف ختم۔ کوئی بھی کام کریں گے لوگوں کے لیے تو پھر ہم قبروں پر بھی جانا شروع کریں گے، تعویذ کا استعمال کریں گے، اور قبروں پر جا کر اور منتیں مانگ کر یہ تمام فال گیت، بہت سے شرک کے چور دروازے ہیں، یہ سب دھیرے دھیرے ہماری زندگی میں آئیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، شرک کی جو اقسام ہیں ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم شرک سے بچیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر جو انسان کو اسلام سے خارج کرتی ہے، اور شرک اصغر جو انسان کو شرک اکبر تک پہنچاتی ہے اور ریاکاری ہے۔ اس لیے ان دونوں قسموں سے اپنے آپ کو حفاظت کیجیے۔ آپ نے جو ہمیں ٹائم دیا ہے اس کا کچھ حصہ باقی ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ توحید پر ہم کیسے قائم رہیں، مختصر انداز میں آپ کو بتائیں گے تاکہ ہمارا یہ موضوع مکمل واضح ہو جائے اور بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں بہنوں، دل میں توحید کی عظمت پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے سنا اور سننے کے بعد میرے پیارے بھائیوں، قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے عظیم نعمت توحید کی نعمت ہے۔ اگر توحید نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس توحید کو ہم کیسے عظیم کریں، کیسے ہم اس کو اپنی زندگی میں مضبوط کریں؟ سب سے پہلے میرے پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور تدبر کے ساتھ کریں۔ روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں۔ جیسا ہم موبائل میں ٹائم دیتے ہیں اسی ٹائم سے کچھ حصہ فجر پڑھیں۔ جو فجر پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جو فجر نہیں پڑھتے، ہمارے نوجوان بھائی، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کو شیطان ورغلا سکتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں نہیں ہوتا ہے۔ فجر پڑھنے کے بعد دن میں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم فجر کے بعد مختصر وقت چاہے 10 منٹ ہی قرآن پڑھیں، اور قرآن کو چند آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ ڈائریکٹ عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں تو کوئی ترجمہ اپنے ساتھ رکھیں۔ علماء کرام کی رہنمائی میں آپ کوئی ترجمہ، جیسا کہ تفسیر احسن البیان ہے یا اور جو تفاسیر ہیں جو صحیح انداز میں لکھی گئی ہیں، ان میں سے چند آیات پر روزانہ آپ غور کریں، اس سے آپ کی توحید عظیم ہوگی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت میں اللہ نے توحید بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا 30 پارے ہیں قرآن کے اندر، ہر آیت میں توحید کا ذکر ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، اگر ہم قرآن پڑھیں گے، اس پر تدبر کریں گے، غور کریں گے، تو ہماری توحید عظیم ہوگی، مضبوط ہوگی، اور ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے اللہ کے اسماء و صفات کا باقاعدہ مطالعہ کریں۔ جو کتاب لکھی گئی ہیں اللہ کے ناموں کے بارے میں اور صفات کے بارے میں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں کہ اسماء و صفات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جب آپ کو مطلب معلوم ہو جائے گا، علم ہو جائے گا، پھر آپ کو کوئی بھی اس باب میں گمراہ
نہیں کر سکتا۔ علم نہیں ہوگا، نابلد انسان ہے، وہ ان پڑھ ہے، اسے میرے پیارے بھائیوں کوئی بھی بیوقوف بنا سکتا ہے۔ جو ان پڑھ، جس کے پاس علم نہیں ہے، اسے کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے، صحیح راستے سے اسے بھٹکا سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو مسلمان ہیں لیکن لوگوں نے انہیں بھٹکا رکھا ہے۔ کیوں؟ صحیح معلومات نہیں دیتے انہیں، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں۔ اس لیے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں مطالعہ کرنا اور ان کا علم رکھنا۔ تیسری چیز ہے 5 وقتہ نماز پڑھنا خشوع و خضوع کے ساتھ۔ جو 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے اول وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ، انشاءاللہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے اور توحید ان کی عظیم ہو جائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برے کاموں سے اور بیہودہ کاموں سے روکتی ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیے، اب نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سی برائیوں سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ آپ کو شرم آئے گی کہ یار میں تو نماز پڑھتا ہوں، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھی گناہ سے رکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ توحید کو پیوست کرتا ہے۔ جو رب کے لیے سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کسی دوسرے کے در پر نہیں بھیجتا ہے، انہیں ہمیشہ وہ اپنے در پہ بلاتا ہے، مسجدوں میں بلاتا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ مسجدوں سے ہٹا کر مزارات پر سجدہ کراتا ہے، دوسروں کے در پر لے کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں، صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کا ورد کریں، انہیں پڑھیں، موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں۔ نوجوان بھائی مائیں بہنیں موبائل میں پڑھیں، کتاب لکھی ہے علماء کرام نے، کتاب رکھیں، چھوٹی کتاب رکھیں، اپنی جیب میں رکھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیے، آپ کی توحید عظیم ہو جائے گی، شیطان قریب بھی نہیں آئے گا۔ بہت سی پریشانیاں لوگوں کو، شیطان تھوڑے سے نکلے اور پریشان کرنا شروع کر دیا، کسی بچے کو پریشان شروع کر دیا، کسی ماں بہن کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ آپ توحید پر ہیں اور صبح شام کے اذکار پڑھ رہی ہیں، شیطان آپ سے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اگر نعمت ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرنا، تکبر سے، انانیت سے دور رہنا، اس سے انسان کا ایمان اور توحید مضبوط ہوتی ہے اور وہ شرک کے دروازوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ہر مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ ہر مشکل میں جب آپ پھنس جائیں، کوئی راستہ آپ کو نہ دکھے، تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے معاملے کو رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز میرے پیارے بھائیوں، آپ کو کسی طریقے کی توحید میں نقص پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی، آپ مکمل طور پر اہل توحید کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی کا مطالعہ کریں، پڑھتے بھی رہیں، کتابیں رکھیں اپنے پاس۔ جو وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، سب سے عظیم، ساتھ میں صحابہ کرام کو پڑھتے رہیں، کوئی گمراہ نہیں کرے گا، ان کی زندگی ہمارے سامنے رہے گی۔ جو صحابہ کرام کو نہیں پڑھتے، نبی کو نہیں پڑھتے، پھر ان کو کوئی غوث اعظم کا قصہ سنائے گا، کوئی فقیر کا قصہ سنائے گا، کوئی کسی دور کا قصہ سنائے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ شرک اور بدعت سے متعلق جو قرآن سنت میں نصوص وارد ہوئے ہیں، شرک اور بدعات کے متعلق قرآن حدیث میں جو نصوص ہیں ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ چند آیات شرک کے بارے میں، چند آیات توحید کی فضیلت کے بارے میں، اور اسی طریقے سے احادیث میں جو فضیلت ہے، جو شرک کی قباحت ہے، اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو توحید کی عظمت آپ کے دلوں میں رچ بس جائے گی اور آپ کو مرتے دم تک ہم سب کو توحید سے کوئی ٹہلا نہیں سکتا ہے۔ آخری بات ہے میرے پیارے بھائیو کہ علماء کرام، جو علماء صالحین ہیں، اچھے علماء ہیں، ان سے جڑ کر کے رہیں، ان کی مجلسوں سے تعلق رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ کی توحید پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کرے گا آپ اس کو درس دے دیں گے، سمجھا دیں گے، اور آپ تو اہل الحدیث ہیں، الحمدللہ آپ کا چھوٹے سے چھوٹا بندہ توحید کا درس جانتا ہے۔
اگر وہ توحید میں آ گیا تو وہ پھر شرک کے چور دروازوں سے مقابلہ کرتا ہے، وہاں تک نہیں جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم علماء کرام کی مجالس سے جڑے رہیں، علماء کرام کے دروس سے جڑے رہیں، تو ہم پھر توحید کا، میرے پیارے بھائیوں، درس ہمارے پاس رہے گا اور شرک سے ہم حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم انسان تھے، آپ پر کسی کو شک ہے؟ آپ سے جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوئیں اللہ نے سب کو معاف کیا۔ آپ دنیا کے سب سے مہان ویکتی ہیں، آپ سب سے عظیم ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ آپ کیا دعا کرتے تھے؟ آپ کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے تم میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ، توحید پر ثابت قدم رکھ۔ یہ نبی دعا کر رہے ہیں، اتنے عظیم تھے، جو پیغمبر تھے، قرآن جن پر نازل ہوا، شریعت جن پر نازل ہوئی، کیونکہ انہیں بھی خطرہ تھا کہ کہیں میں صحیح راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو کیا ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہمیں یہ دعا سکھلائی گئی ہے۔ ہر نوجوان کو، ہر بزرگ کو، ہمارے بھائیوں کو، بڑوں کو اور ہماری ماں و بہنوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اور ایسی اور دعائیں ہیں جو ہمیں روزمرہ اپنی زندگی میں حفظ کرنی چاہیے، اور ان دعاؤں کو آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو شرک تک کوئی پہنچا نہیں سکتا ہے، بلکہ آپ ہمیشہ توحید پر قائم رہیں گے، اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا ہم توحید پر قائم رہیں گے۔ اور یاد رکھیے پیارے بھائیو، میرا وقت پورے ہونے والا ہے، شیخ محترم نے ہمیں پرچی بھی دے دی ہے، میں آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر آپ پوری زندگی عبادت کرتے رہے، آپ صحیح منہج پر رہے، توحید پر رہے، لیکن آخری وقت میں بھٹک گئے، آخری وقت میں توحید چھوڑ دی، آپ بت پرست بن گئے، آپ مزارات پہ جانے لگے، آپ جو ہے کہ میرے پیارے بھائیوں فاتحہ خوانی کرنے لگے، آپ درود کھانے پر پڑھنے لگے، آپ کہانت کرنے لگے، تو پھر پوری زندگی اگر خاتمہ صحیح نہیں ہوا، پوری زندگی کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، خاتمہ بالخیر کی دعائیں کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، اور خاص طور پر یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کو یاد کریں، پڑھیں۔ انشاءاللہ توحید ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور توحید کی نعمت کو ہمارے پاس سے کوئی پھر چھین نہیں سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید پرست بنائیں۔ رب العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ہم اسلام پر زندہ رہیں۔ رب العالمین تو ہمارا خاتمہ توحید پر فرمائے، آمین۔ ہمارے درمیان میں جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، رب العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مرحمت فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو آسانی سے مکمل فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق سے نوازے۔ آپ سب کے شکریہ کے ساتھ، اور خاص طور پر ہمارے سینئر بھائی اور ایک بڑے عالم فضیلت شیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ، اور آپ سبھی ذمہ داروں کے شکریہ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ رب العالمین ہم سب کو عمل اور اخلاص کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔